ہم لوگ دیکھیں میں آپ کو سنتی ہوں، آپ کے بزنس میں آپ کو سنتی ہوں، آپ کی جو بھی گریوینس ہوگی میں اس کو سالو کروں گی. جی پلیز جتوئی صاحب میں کوشچن آنسر اناؤنس کر چکی ہوں. آپ لوگ بیٹھ جائیں پھر میں سنتی ہوں. آپ لوگ بیٹھ جائیں پہلے. آپ لوگ بیٹھ جائیں. آپ لوگ بیٹھیں گے نہیں، میں اجازت دے دوں گی. آپ لوگ بیٹھیں. آپ لوگ بیٹھ تو جائیں. آپ کے اپوزیشن لیڈر کو سنتی ہوں. آپ لوگ بیٹھ تو جائیں پلیز. آپ لوگ بیٹھ تو جائیں. تھینک یو. جی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پاکستان اور خصوصاً سندھ کے عوام کی اس ہاؤس سے بڑی توقع، اور اگر صبح ہی صبح آغاز ایسے ہو کیسے آئی نو، مگر ان کی نالج کے لیے کرتے ہیں وہ. غلام قادر آپ سننے تو دیں. نصرت صاحبہ سننے تو دیں. ٹھیک ہے میڈم، تھینک یو. اوکے ناؤ کوشچن نمبر 21 عارف مصطفیٰ جتوئی صاحب. اب دیکھیں، اب مجھے کوشچن بزنس تو چلانے دیں. اس کے بعد میں آپ کو سن لوں گی. لیڈر آف دا اپوزیشن تھے، کھڑے ہوئے تھے تو ان کی میں نے بات سن لی. میں سنوں گی، آپ کو سنوں گی. آپ کو میں سنوں گی. نہیں، بزنس کے بعد میں سنوں گی آپ کو. جتوئی صاحب آفٹر کوشچن آور نہیں، آفٹر بزنس پلیز. میں سنوں گی آپ کو. نہیں میں نے کہا کوشچن آور کے بعد نہیں، میں آپ کو سنوں گی. جی جتوئی صاحب. میڈم ڈپٹی اسپیکر، کوشچن نمبر 21. جی آنسر may be taken as read. It may be taken as read. میرا سوال یہ تھا کہ انفارمیشن اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ کے کتنے آئی ٹی سینٹر ہیں سندھ میں؟ منسٹر صاحب نے یہ بتایا ہے کہ کوئی آئی ٹی ٹریننگ سینٹر ہے ہی نہیں سندھ میں. تو میرا پہلا ضمنی سوال ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ کا فائدہ کیا ہے؟ یہ منسٹر صاحب تنخواہ کیوں لے رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل اسپیکر صاحبہ، یہ سندھ حکومت ہے اور سندھ حکومت میں بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں جو اپنے کام کر رہے ہیں. جو ہمارے پاس سینٹرز ہیں ہم ان کو آؤٹ سورس کرتے ہیں، اور ہمارے پاس وی ہیو اسٹیویٹا ڈپارٹمنٹ جس کی بہت ساری بلڈنگز ہیں جس کو ہم یوز کرتے ہیں. ہم آؤٹ سورس کرتے ہیں اپنے یہ پروگرامز آئی بی اے کو، ڈفرنٹ یونیورسٹیز کو. تو ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ ہے اٹ از ناٹ ہیئر ٹو اسپینڈ ایکسیسولی آن تھنگز دیٹ وی ڈونٹ نیڈ ٹو. جو ہمارے پاس سندھ حکومت کی بلڈنگز ہیں ہم ان کو یوز کرتے ہیں، انشاءاللہ کرتے رہیں گے. ہمیں کوئی کمی نہیں ہے بلڈنگز کی. یہاں پہ ہمارے پاس بہت ساری بلڈنگز ہیں اور وہاں پہ بہت سکسیسفلی بہت اچھے اچھے پروگرامز ہم نے کیے ہیں. ابھی میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ایٹ دا مومنٹ یہاں پر ہمارے پاس چل رہا ہے ایک پروگرام آئی بی اے میں، جو آئی بی اے کو ہم نے آؤٹ سورس کیا ہے، جس میں
تقریباً 1200 گورنمنٹ اسٹاف، سندھ گورنمنٹ سیکٹریٹ اسٹاف سارا وہاں پہ ٹرین ہو رہا ہے، اور مائکروسافٹ آفس، آئی ٹی ٹولز، بہت سارے پروگرام ان کو دے رہے ہیں. ابھی 300 میں سے وہاں پہ اپنا سرٹیفکیٹس لے کے بھی آئے تھے. آئی واز دیئر. تو وی ڈونٹ نیڈ نیو سینٹرز، وی آلریڈی ہیو اے لاٹ آف سینٹرز. سیکنڈ سپلیمنٹری. میڈم ڈپٹی اسپیکر، میرا دوسرا ضمنی سوال یہ ہے، اگر منسٹر صاحب نے ہم کو بتایا ہے کہ وہ آؤٹ سورس کرتے ہیں، تو اگر ہر چیز آؤٹ سورس کر رہے ہیں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ کو کیوں نہیں آؤٹ سورس کرتے؟ نہیں، میں پھر بھی جواب دوں گا. میں نے آپ کو یہی ریکویسٹ کی اور میں نے ابھی یہی آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس جب یہ سارے بلڈنگز ہیں، جب ہمارے پاس یہ ڈپارٹمنٹس ہیں، جب ہمارے پاس ایک چیز ہے، تو کیوں عارف مصطفیٰ صاحب چاہ رہے ہیں کہ ہم پھر سے نئی انویسٹمنٹس کریں؟ ہم سندھ حکومت ایز اے ہول کام کرتی ہے، پنجاب میں بھی ایسی ہے، یہاں پر بھی ایسی ہے، سب صوبوں میں ایسی ہے. تو کبھی ضرورت پڑی تو ہم کریں گے، بٹ ہم اپنے عوام کا پیسہ ان چیزوں پہ خرچ نہیں کریں گے جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ناقص خرچ ہو. جی میرا سوال میڈم ڈپٹی اسپیکر، منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ وہ کوئی ٹریننگ سینٹر نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کے ڈپارٹمنٹ کی ضرورت ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا. لیکن میرا تیسری ضمنی سوال یہ ہے کہ جب یہ گورنمنٹ جو غریب جو کاشتکار ہیں ان کو 182 روپے گنے کا ریٹ نہیں دلا سکتی، تو کم سے کم آئی ٹی سینٹر تو کھولیں تاکہ کچھ نہ کچھ روزی تو نہیں. سوال تو نہیں ہوا. انشاءاللہ ہماری یہی کوشش ہے. یہ آپ کا سوال تو اس سے الگ ہے، بٹ میں آپ کو بتا دوں، یقین دلاؤں کہ سندھ حکومت 182 روپیز کی ڈیمانڈ ہی رکھتی ہے، اور ہماری یہی کوشش ہوگی ہمارے جو کاشتکار ہیں، جو ہمارے ہاری ہیں، جو ہمارے فارمرز ہیں سندھ کے، انشاءاللہ ان کو یہ ریٹ ملے. ہاں، اگر شوگر مل اونرز کو کوئی ایشو ہے تو ان سے بھی بات کریں گے، بٹ ویل میک شیور انشاءاللہ تعالیٰ دیٹ وی گیٹ دا بیسٹ ریٹ فار آور شوگر کین انشاءاللہ. جی اسپیکر، انہوں نے کہا تھا ملے گا یا ملے. دیکھیں، یہ آپ کا کوشچن نہیں تھا. آپ اس ایوان کے اندر ایک کمٹمنٹ ہے، ملے گا. جتائی صاحب آرگیومنٹس نہیں کریں پلیز، آرگیومنٹس نہیں کریں. جی آلریڈی مل بھی رہا ہے. شاید مصطفیٰ صاحب ذرا اخبار کم پڑھتے ہیں، ذرا اخبار زیادہ پڑھے تو ہی ملنے بیٹھے. جی خرم صاحب. شکریہ میڈم. جی میڈم منسٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ انہوں نے بھی بتایا کہ ہمیں اور ٹریننگ سینٹرز کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں قوم کا اور پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آلریڈی موجود ہیں. تو میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو قوم کا پیسہ خرچ کر کے آپ نے جو آلریڈی بنا چکے ہیں اس میں آپ کیا ٹریننگ دے رہے ہیں؟ کوئی ڈیٹیل میں آپ بتا سکتے ہیں اس ایوان کو کہ جو ٹیکس پیئرز کا پیسہ خرچ کر کے جو آپ نے بنایا ہے، جو اس کو یوٹیلائز کس طرح کر رہے ہیں، کس قسم کی ٹریننگز ہو رہی ہیں، کس طرح ٹرین کر رہے ہیں، آپ نے کتنے دورے کیے وہاں پہ جا کے، اور کیا سمجھ میں آئے؟ کوئی ڈیٹیل میں بتائیں ذرا ایوان کو. جی بالکل. 4200 people have been trained in the Shaheed Benazir Bhutto Youth Development Program. ان میں سے میجورٹی thousands of people are working, not government but private sector میں. ہم نے ان کو ٹریننگ دلائی تھی ڈفرینٹ چیزوں میں. ان میں بہت سارے کال سینٹرز میں آج لوگ ہیں جو دعا کر رہے ہیں شہید رانی کو، ان کی اولاد کو، پاکستان پیپلز پارٹی کو، جو آج یہاں پہ امپلائڈ ہیں. میں نے بتایا ابھی ہمارے پاس آؤٹ سورس کیا ہوا ہے. وی ہیو 2 سینٹرز جہاں پر آئی ٹی ٹریننگ دی جاتی ہے. وہ اسٹوڈنٹس جو وہ نہیں رکھتے ہیں، who don't have the ability or the amount to invest، ہم نے ان کو انکیوبیشن سینٹرز کھول کے دیے ہیں. ایک آئی بی ایم ہے جو کہ ایک بہت ویل ریپیوٹیڈ انسٹیٹیوشن ہے اس ملک کا بلکہ اس دنیا کا. پلس حیدرآباد میں بھی جامشید میں ہماری یونیورسٹی ہے، وہ بھی انکیوبیشن سینٹرز کھول کے بیٹھی ہے. اور اگر میں اسپیکر صاحب آپ کو بتاؤں جو سکسیس سٹوریز ہیں، وہ اسٹوڈنٹس جو وہاں پر گئے گورنمنٹ کی انویسٹمنٹ پر، انہوں نے اپنا پروجیکٹ شروع کیے، اور کتنے لوگ آج میڈم معذرت کے ساتھ جو سوال ہے اس کا جواب سوال نہیں ہے. میڈم سوال یہ ہے کہ آپ کے جو ٹریننگ سینٹرز ہیں وہاں پر آپ کیا ٹریننگ دیتے ہیں، کون سے سبجیکٹس ہیں جن کو پڑھاتے ہیں؟ آپ کو وہ بتا رہے ہیں نا، یہ سینٹرز کے نام بتا رہے ہیں. نو میڈم، نہیں، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ان کو سوال کا وہ جواب دینا ہے
جو سوال ان سے کیا جائے. یہ باتیں کر رہے ہیں سینٹرز کے نام, سوال لوٹتا ہے اور جواب ساؤتھ کا دے رہے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ ڈیٹیل میں تو آپ کو جواب دیں گے نا منسٹر صاحب. نہیں میڈم, گزارش آپ سے, آپ بیٹھ جائیں, ان کو سوال کا جواب دینے دیں. آپ بیٹھ جائیں, ان کو جواب دینے دیں. بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے بہت سارا سی ایم ہاؤس میں ٹھیکیداری کر کے اپنے فادر ان لا سے بہت سارا وہاں پہ کیٹرنگ کر کے اور غلط کھانا کھلا کے لوگوں کو بہت انہوں نے پیسہ کمایا. شاید ان سے آج ہضم نہیں ہو رہا. شاید ان کے فادر ان لا ان کو اگر وہاں پر یہ ٹھیکے نہ دے تو آپ بیٹھ جائیں, آپ بیٹھ جائیں, آپ بیٹھ جائیں. جی سیکنڈ سپلیمنٹری. ضروری ہے کہ اس سوال کا پرٹیننٹ جواب دے. یہ نہیں کیا جا سکتا. ہم بھی کسی کے اباؤ اجداد پہ جانے لگیں گے. کسی کا نام نہیں لیا کوئی اپنے آپ آپ ریلیونٹ پوائنٹ پہ رپلائی کریں. منسٹر صاحب کوئی طریقہ کار نہیں. ریلیونٹ پوائنٹ پہ کریں. جی آپ میرا شوگر کین کا سوال پرٹیننٹ کا جو پوچھ رہے ہیں ہم. دیکھیے آرڈر ان دا ہاؤس پلیز, آرڈر ان دا ہاؤس. جی محمد حسین صاحب. جی میڈم دیکھیں, میری سپلیمنٹری سے پہلے تیمور صاحب سے میری گزارش ہے کہ جیسے اور ہمارے منسٹر صاحبان یہاں پر بیٹھے ہیں, اگر ضروری ہے کہ ہر پوچھے گئے سپلیمنٹری کا جواب دیا جائے. جس کی انفارمیشن نہیں ہے اس کے لیے ایکسکیوز کر لیں اور بولے کہ بعد میں انفارمیشن دے دوں. بلا وجہ دائیں بائیں کی باتیں کر کے ہاؤس کا ٹائم ضائع ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے یہاں پر جو وقت ضائع ہوتا ہے. آپ پلیز بیٹھیں, آپ اپنا سوال کریں. اب میں اپنی بات کو آگے میں اس طرح بڑھاؤں گا میڈم, سب سوالات کو میں اس طرح تمہیں سوال بھی پوچھ رہے ہیں, جواب بھی نہیں مانگ رہے. یہ تو محمد حسین صاحب آپ کنٹینیو کریں. ہم سب جواب, آپ سوال پوچھیں, آپ سوال پوچھیں. جی میں اپنی اسی بات کو آگے بڑھاتے میں یہ کہہ رہا ہوں, آج آپ لوگ کیا کھا کر آئے؟ یہ سیکریٹ ہے, یہ سیکریٹ. سوال بات تھوڑی بتا دیں گے ہاؤس میں میڈم, ہر چیز تھوڑی ہاؤس میں بتا دیں گے. دیکھیں میڈم, سوال اس میں جو پوچھا گیا, پہلے منسٹر صاحب نے جو جواب دے دیا, ان کو اس پہ اسٹینڈ لینا چاہیے. آپ اپنا سوال دو. میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. ہیڈ ماسٹر جواب یہ دیا, سوال پوچھا بھائی مجھے پوچھنے تو دو نا یار. منسٹر صاحب آپ مجھ سے بات کریں. تیمور صاحب آپ مجھ سے بات کریں. اتنی جلد بازی دکھاؤ گے تو پھر تمہارا بھی نام اس میں جائے گا. محمد حسین صاحب فارمیس میں جائے گا. نہیں کرتے, آپ ہیں جو کرتے ہوئے اللہ خیر کرے. ابھی کہیں بھی نام جو آپ سوال کریں. دیکھیے ٹائم کتنا اوور ہو رہا ہے. آپ سوال تو کریں, آپ کا سوال اتنا طویل ہوتا جا رہا ہے. آپ سوال تو کریں. میڈم میرے خیال میں منسٹر صاحب یہ سمجھ رہے ہیں, اس آپ ان کے سمجھنے کو چھوڑیے, آپ سوال کریں. کھا کر ہاؤس کا ٹائم برباد آپ سوال کریں اور کچھ نہیں ہے. دیکھیں انہوں نے جواب کیا دیا, آپ ان کے جواب کو چھوڑیں. انہی کے جواب میں سے سپلیمنٹری دوں گا نا میں. آپ سوال کریں پلیز. میڈم انہی کے جواب میں سے سپلیمنٹری کروں گا نا. سوال تو انہوں نے جواب یہ دیا, ڈسٹرکٹ وائز نمبر آف ٹریننگ سینٹر, سوری انفارمیشن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ ہیز نو اینی آئی ٹی ٹریننگ سینٹر اے ڈسٹرکٹ وائز. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی ہمارا ٹریننگ سینٹر ہے ہی نہیں. یہ جواب دیا نا میڈم جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا. پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ بے نظیر پروگرام کے تحت ہم نے 42,000 لوگوں کو ٹریننگ دے دی. الحمدللہ. کون 4200 لوگوں کو ٹریننگ دے دی. بھائی کون سے ٹریننگ سینٹر میں دے دی؟ ان کا جو بجٹ ہے دائیں بائیں کی باتیں کر کے. اب میں ان سے یہی سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ آنسر یہ دے رہے ہیں تو پھر یہ کر کیا رہے ہیں؟ ان کا ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے ذرا وہ بتا دیں. دائیں بائیں کر کے بھی ان سے سوال تو نہیں ہوا, پر میں جواب پھر بھی ان کو دے دیتا ہوں. آپ کو میں نے بتایا کہ ہم نے 4200 نوکریاں ٹریننگ ان کی کر کے ان کو انڈیپینڈنٹ جابز دیے. وہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نے ان کو ٹریننگ دی, آؤٹ سورس کر کے دی. اور ہمارے پاس, میں پھر سے ریپیٹ کر دوں, شاید ہمارے بھائی کو شاید سمجھ نہیں آ رہی بات. آپ پلیز سنیں تو صحیح. محمد حسین صاحب آپ بیٹھ کے سنیں. یہ ساری چیزیں آپ اتنی سینئر طالب علم ہیں, آپ بیٹھ کے سنیں. یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ آئی بی ایس, آپ بیٹھ کے سنیں, بیٹھ جائیں یہ پلیز. پتہ نہیں ہے لمس کیا ہے. آپ بیٹھ جائیں, ان کو سوال کا جواب دینے دیں. آپ بیٹھ جائیں پلیز.
आप बैठ जाइए। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको मैं फिर से बता दूं कि इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट अपनी एक्सपर्टीज, अपनी ट्रेनिंग देता है, और वो जहां से ट्रेनिंग लेते हैं वो आउटसोर्स होता है सिंध हुकूमत से ही। एक डिपार्टमेंट है स्टिबेटा का, शायद उनको थोड़ा कम पता है, मुझे कभी मिले मैं आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन दूंगा, मैं आपको ज्यादा इंशाल्लाह ब्रीफ करूंगा। तो हम आउटसोर्स करके वहां से हम उन ट्रेनिंग सेंटर्स को यूज करते हैं, सिंध हुकूमत जैसे ट्रेन करके उनको प्रिपेयर करती है। आप सुन तो लेना, आपने कहा डिपार्टमेंट आपका क्या कर रहा है, तो वो आपको बता रहे हैं। आप बैठ जाएं जी। अब थर्ड सप्लीमेंट्री जी। मैडम स्पीकर, सबसे परेशान कुन बात है कि मिनिस्टर साहब कहते हैं देयर इज नो नीड। पहले तो ये चीज हमारी समझ से बाहर है कि आज के दौर में जो आईटी का दौर कहलाता है उसके अंदर वजीर ये कहे कि सिंध के अंदर आईटी ट्रेनिंग सेंटर्स की जरूरत नहीं है। आपका ये सप्लीमेंट्री सवाल है। आईटी का दौर नहीं है, जेआईटी का दौर है। नहीं बात फिरदौस साहब, आपका ये सप्लीमेंट्री सवाल है। सवाल सप्लीमेंट देखो, यही सवाल मैं ये समझता हूँ, आप बैठ जाएं। मैं ये समझता हूँ कि मिनिस्टर साहब हमें ये बताएं कि इस साल वो सिंध के तालिब इल्मों के लिए कितने तालिब इल्म निकलेंगे, चाहे इन्हीं किसी को सब कॉन्ट्रैक्ट करके दे दिया, आउटसोर्स करके दे दिया, और ये क्या सपोर्ट दे रहे हैं उन तालिब इल्मों को। इससे कि हमारे लिहाज से अगर सूबे के अंदर आईटी का सब्जेक्ट फिरदौस साहब, आप सवाल पूछें, इतना तवील सवाल नहीं होता, और आप सवाल पूछें। आप सवाल नहीं, आप बैठ जाएं, आप इस तरह से बात नहीं कर सकते। नहीं, आप सवाल, मैं सवाल पूछने का कहूंगी ना। आई मे बी अलाउड टू स्पीक फ्रॉम हियर। मैं कहते हैं अरे नहीं, चुनाव में तकरीर नहीं होती है, ऐसे नहीं होता है। चुनाव में तकरीर नहीं होती है, चुनाव में तकरीर नहीं होती है। आप इस तरह से तकरीर नहीं कर सकते। आप एक सप्लीमेंट्री ट्रेनिंग ना दें, गाइडलाइन ना दें। सिंध के अंदर कम से कम 1 लाख प्रोफेशनल आईटी के लोग सालाना निकलने चाहिए, तब इस सूबे की जरूरियात पूरी होती है। ये 4000 सवाल क्या है? 11 साल में नहायत आपका सवाल आपका क्या है? आपका कोई सवाल नहीं है। तैयार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5-6। क्वेश्चन नंबर 5-6 आपका कोई सवाल नहीं होता है। मैं आप इसमें पूछ लें। आरिफ मुस्तफा जतोई साहब, क्वेश्चन नंबर 5-6। जतोई साहब, मैंने कॉल किया है। आपकी मर्जी मैडम। मैडम आप हाउस ऑर्डर में तो रखें। हाउस ऑर्डर में है, आप लोग ऑर्डर में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56 जी मिनिस्टर साहब, क्वेश्चन नंबर 5-6। मिनिस्टर साहब, आंसर में भी टेकन एज रेड। आंसर भी टेकन एज रेड जी। यस, आंसर में भी टेकन एज रेड। सप्लीमेंट्री करें। सप्लीमेंट्री पहला जमीन मैंने पूछा था कि जो मोबाइल फोन जो टावर होते हैं पूरे सिंध में लगे हुए, मैं समझता हूँ हजारों में की तादाद होगी उनकी। हाँ, शायद लाखों में हो। मैं हैरान हूं कि मिनिस्टर साहब कहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट ₹1 वसूल नहीं करते उन टावरों से। जी, आप बड़ा टावर या छोटा टावर? सिंध हुकूमत एक हिस्सा है, सिंध सूबा एक हिस्सा है पाकिस्तान का। पंजाब, बलूचिस्तान, केपीके और सिंध, चारों सूबों में एक इदारा है पीटीए के नाम से, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, जो ये सब फीस वसूल करता है। तो यहां पर भी वही असूल लागू होता है सिंध में जो बाकी सब सूबों में होता है। ये जो फीसेज होती है, दीज आर टेकन बाय द फेडरल गवर्नमेंट इन ऑल द प्रोविंसेस। तो शायद वो थोड़ा वसवा साहब समझ नहीं रहे हैं, और यहाँ पर बड़े सवाल वो पर्टेन कर नहीं रहा है। जो लोग यहाँ पर आज बैठे हुए हैं, जो मुन्नी बेगम का प्लॉट लेके करप्शन करके उस पर बैठे हुए हैं, वो आज बैठ के हमारे पे बात करें। जॉइंट
वो जरा मुन्नी बेगम को बुला के उनसे पूछे क्या हुआ और कौन करप्ट अनासर उसको ले। आज कहते हैं JIT की बात वो बात यहाँ पे हमारे साथ कर रहे हैं। कितने लोगों के साथ कितना फ्रॉड हुआ है। आप बैठे मैं कहती हूँ मेरे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो उमरकोट जिले में काउंसलर्स हैं वो 6-8 हजार वोट लेके जीतते हैं। एक ही MP यहाँ पर है जो 4000 वोट लेके MP बना हुआ है और यहाँ पर JIT की बात हमारे साथ कर रहा है। जतोई साहब मेरा सेकंड सप्लीमेंट्री सवाल ये है कि मिनिस्टर साहब बताएंगे है मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी है क्या? मेरे काबिल भाई आरिफ मुस्तफा इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन मैं रिमाइंड करना चाहूँ इस तरह के क्वेश्चन ये आप उनके डिपार्टमेंट के बारे में सवाल करें। बहुत ही मैं अफसोस से कहना चाह रहा हूँ शायद इनकी मैट्रिक और मेरे ख्याल में नहीं ले रहे हैं कि उनको आज इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी का पता नहीं है कि क्या है। तो आज इनको दुख ये है कि ये मजबूरन जीत गए। आप बैठ जाएं। आवाज का जवाब एक बार वजीर बन नहीं सके। आपने असेंबली को मजाक नहीं बनाया। आप असेंबली को मजाक नहीं बनाए। अगर रिफ्रेशर कोर्स करें इंटर मैट्रिक परीक्षा तो ये सवाल का जवाब आ जाएगा। थर्ड सप्लीमेंट्री जतोई साहब अगर मिनिस्टर साहब को पता नहीं है अपने डिपार्टमेंट का मतलब क्या है। साहब आप सीरियस होकर क्वेश्चन पूछें। आप प्लीज सीरियस होकर क्वेश्चन पूछें। नेक्स्ट थर्ड सप्लीमेंट्री प्लीज। जतोई साहब थर्ड सप्लीमेंट्री पूछें। नाउ क्वेश्चन नंबर 57। आप लोगों ने हाथ नहीं उठाया था। मैंने क्वेश्चन कॉल किया उसके बाद आपने हाथ उठाया है। क्वेश्चन नंबर 57 इसमें पूछ लीजिएगा। आरिफ मुस्तफा जतोई इसमें पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 57। देखिए आप लोगों ने हाथ नहीं उठाया था। ओके 57 क्वेश्चन नंबर 57 में पूछ लीजिएगा। आप क्वेश्चन नंबर 57 मैंने कॉल कर दिया है। प्लीज आप इसमें पूछ लीजिएगा। जतोई साहब आप पूछ रहे हैं कि नहीं? 1 घंटा होता है क्वेश्चन नंबर 57 प्लीज। आप प्लीज आप हाउस ऑर्डर में लाइए। हाउस ऑर्डर में है। हाउस ऑर्डर में क्वेश्चन नंबर 57। जी मिनिस्टर साहब आंसर में बी टेकन एज रेड। जी सप्लीमेंट्री। जवाब आपको मिल रहा है? जी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। जतोई साहब सप्लीमेंट्री। मैडम अगर मिनिस्टर साहब सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं तो सवाल देंगे। सवाल का जवाब देंगे। आप क्वेश्चन पूछें। मिनिस्टर साहब ने सिंपल सवाल पूछा था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी है क्या चीज जिसकी मिनिस्टर साहब को पता नहीं है अपने डिपार्टमेंट का, वो क्या जवाब दे सकते हैं? आवाम का पैसा आपकी थोड़ा वो मैट्रिक और इंटर जो सही नहीं थी, आप फिर से पढ़ाई शुरू करें। जी सप्लीमेंट्री जी आप सप्लीमेंट्री पूछ रहे हैं कि नहीं? जतोई साहब आपका सप्लीमेंट्री नहीं आया। को बिठाएं। आप लोग बैठ जाएं। दूसरा साहिबा आप बैठ जाएं। आप क्यों इतनी दिक्कत कर रही हैं आज? दूसरा साहिबा आप बैठ जाएं। इनको सप्लीमेंट्री। जतोई साहब आप सप्लीमेंट्री सवाल नहीं पूछेंगे, मैं आप दूसरा क्वेश्चन कॉल कर लूंगी। नहीं साहब बैठे। मैंने ये सवाल पूछा था कि गवर्नमेंट की कितने वेबसाइट हैं? जी मिनिस्टर साहब आप बैठ जाएं। जी इसमें इन्होंने जो पूछा है मैंने वो इनको सवाल का जवाब दिया है। इनमें पूरी साइट्स लिखी हुई है। गवर्नमेंट के 39 डिपार्टमेंट्स हैं
جن میں ہر ایک ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ ہے اور ان میں سے 2 ڈپارٹمنٹس ہیں جن کی URLs ابھی بن رہی ہیں. باقی سب آر آل فلی اکوپڈ اور ہمارے جتنے ڈپارٹمنٹس کی ویب سائٹس ہیں وہ انٹریکٹیو ہیں. یو کین لاج کمپلینز آن دیم. ہم ای گورننس کی طرف جا رہے ہیں اور یہ ہی اس کا ایک اسٹیپ تھا. یہ نہ کہ صرف ان کی ویب سائٹس ریڈی ہیں, ان کے URLs بھی ہیں, اینڈ وی گیو آل آف دیم ریپڈ ریسپانسز ٹو ایوری کوائری, ایوری کمپلین دیٹ دے ہیو. جی منسٹر صاحب نے یہ لسٹ کیوں دیکھیں آپ اس طرح سے کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کا ایٹیٹیوڈ کیوں ایسا ہے؟ وہ کوسچن تو ختم ہو گیا, انہوں نے کال نہیں کیا. انہوں نے عارف مصطفیٰ صاحب نے جو کوسچن پوچھا انہوں نے ان کا جواب دیا. ابھی جواب دیا ہے نا میڈم, میں ابھی جواب دے دیا ہے نا. سائنس کا اسپیلنگ بتائیں ہم کو. نہیں دیکھیں, بی سیریس جتوئی صاحب. آنریبل اسپیکر صاحبہ, یہ سیاسی معذور ہے جو کوئی الیکشن جیت سکتی ہے کیا؟ یہ سوال آپ دیکھیں کیوں اسمبلی کا ماحول خراب کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ یہاں پر سندھ حکومت ہم یہاں پر ڈپارٹمنٹ کا ہر آنسر دینے کے لیے تیار, پر افسوس یہ ہے کہ یہ سوال نہیں پوچھ سکتے. آپ بیٹھ جائیں. ان کو سوال نہیں آ رہے پوچھنے کے. اگر آپ بات کریں ان کو کس میں ووٹ دے کر کس میں ہم کے سمجھ نہیں آتا. بڑے دکھ کی بات ہے. آپ بات کریں. میری Any supplement from question number 57? Now question number 1101. Miss Nida Khoro Saiba. Ji Minister Sahab. The answer may be taken as read. Ji, supplementary. Answer is pretty clear, hence no supplementary. کسی اور صاحبہ جی مجھے آج بڑا دکھ ہوا کہ آج جب حکومت یہاں پہ بیٹھ کے ہر چیز کا جواب دینے کو تیار ہے تو نااہلی اہلی کی وہ لمٹ کہ وہ سوال نہ پوچھ سکے تو فلور چھوڑ کے چلے گئے. تو یہی فرق ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں اور ان آج کی جماعتوں میں کہ وہ فلور سوال نہیں پوچھ سکتے تو فلور چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اور اسی طرح ان کا فیوچر ہوگا آنے والی الیکشن میں بھی یہ اسی طرح بائیکاٹ کر کے سب سیٹیں چھوڑ کے جائیں گے اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی پھر اس پورے ہاؤس پہ بیٹھی ہوگی انشاءاللہ. جی ناؤ کال اٹینشن نوٹسز. Call attention notice number 19 of 2019 given notice of by Mr. Mohammad Shabir MPA. He is not here. Call attention notice number 21 of 2019 given notice of by Mr. Halim Adil Sheikh Saab. He is also not here. Call attention notice number 13 of 2019 given notice of by Mr. Kanwar Naveed Jamil Saab. He is also not here. Call attention notice number 20 of 2019 given notice of by Mr. Arslan Taj Hussain MPA. He is also not here. Call attention notice number 18 of 2019 given notice of by Ms. Rana Ansar Saiba. She is not here. Leave application of members if any. Yes, madam. Leave application received from honorable member Mr. Omer Romeri due to personal reason request leave for today's session, madam. I will put in the house. Those who are in favor of the leave application may say ayes, and those who are against it may say no. Ayes have it, and the leave application is granted. Now, privilege motion number 2 of 2019,
Given notice of by Mr. Mohammad Hussain Khan, MPA, regarding Provincial Assembly of Sindh passed several resolutions to resolve general public issues, and the department concerned has to initiate action as required under Rule 135(3) of Rules of Procedure, Provincial Assembly of Sindh, but none of the department has yet responded to the Provincial Assembly of Sindh. He is not here. Adjournment motion number 2 of 2018. Given notice of by Ms. Hirso, MPA, regarding failure and apathy of IRSA. Hirso Saiba. Madam, I move that proceedings of the Assembly be adjourned to discuss defined matters of recent and urgent public importance, namely failure and empathy of IRSA in regulating and monitoring the distribution of water among the provinces, which resulted in serious water crisis in the province of Sindh. जी, मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, आप क्या कहते हैं? एडजर्नमेंट मोशन के लिए क्या कहेंगे आप? मैडम वी सपोर्ट इट। मैंने वो बोली थी बात। क्या जी नहीं, देखें, मैंने अकॉर्डिंग टू रूल्स कॉल किया, आप लोग यहाँ पे मौजूद नहीं थे। नहीं, आप लोग यहाँ मौजूद नहीं थे। आप लोग मौजूद नहीं थे। नहीं, आप लोग यहाँ पे मौजूद नहीं थे। मोहम्मद हुसैन साहब, मैंने कॉल किया, नहीं, आप मौजूद नहीं थे। क्या मैं आपका इंतजार करती? आप लोग मौजूद नहीं थे यहाँ पे। मैंने आपको कॉल करके कहा, मैंने कॉल करके अनाउंस किया था। जी मैडम, मेरी गुजारिश ये है, जी, आप बैठ जाएं। आप बैठ जाएं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मेरी गुजारिश ये है, ऑपोजिशन मेंबर्स को ये हक जरूर होता है कि अपनी बात करें, लेकिन मेरा ख्याल है कि मोहम्मद हुसैन साहब ने अपनी बातों में जो कुछ अल्फाज चेयर के मुतालिक कहे हैं वो नामुनासिब हैं। उनको जब टोकन वर्कआउट होता है, टोकन वर्कआउट करके जब लोग जाते हैं तो ट्रेजरी बेंचेस से लोग मनाने भी आते हैं। मैडम, जो क्वेश्चन आवर होता है या जो अपोजिशन मेंबर्स के कॉलिंग अटेंशन नोटिसेस होते हैं, एडजर्नमेंट मोशंस होते हैं, ये असेंबली के रूल्स के मुताबिक वो टूल्स होते हैं जिसके जरिए हुकूमत की कारकर्दगी पर अपोजिशन सवाल उठाती है और हुकूमत उनको मुतमईन करने की जिम्मेदार होती है। जी, अब अगर हमारे अपोजिशन के दोस्त किसी भी वजह से अपने उस हक से खुद अपने आप को महरूम करेंगे और हाउस की कार्रवाई छोड़ के चले जाएं और उसके बाद इल्जाम जो है वो स्पीकर पर या हुकूमत की मेंबर्स पर दें, तो ये मैं समझता हूं कि ज्यादती है। उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। सवालात जिस किस्म के पूछे जा रहे थे उसमें गैर संजीदगी का पहलू बहुत ज्यादा नुमाया था। मैं ये समझता हूं कि क्वेश्चन आवर तो होता ही ऑपोजिशन के लिए है। अगर वो खुद हाउस छोड़कर चले जाएंगे उसके बाद इल्जाम किसी और पर धरें तो ये नामुनासिब बात है। मेरी गुजारिश इतनी है कि मोहम्मद हुसैन साहब ने कुछ अल्फाज कहे थे चेयर के रवैये के मुतालिक, उनको जो है एक्सपेंस किया जाना चाहिए और मैं अल्फाज की मजम्मत करता हूं। एक्सपेंस कर देते हैं।
Now, consideration of the Government Bill number 6 of 2018, the Sin Zakat and Ushur Amendment Bill 2018. Minister for Excise, Taxation and Narcotics and Parliamentary Affairs may please move the motion. Madam. Okay. Fidad Dero Saab, Zakat and Ushur Minister. Madam, I rise to move that the motion that the provisions of Rule 99 and 100 of the Rules of Procedure may be dispensed with, and the Government Bill number 6 of 2018, a bill to amend Sin Zakat and Ushur Act 2011, may be taken into consideration by the Assembly at once. The motion is that the provisions of Rules 99 and 100 of the Rules of Procedure may be dispensed with, and the Government Bill number 6 of 2018, a bill to amend the Sin Zakat and Ushur Act 2011 may be taken into consideration by the Assembly at once. Now I put the motion to the House. Those who are for the motion may say ayes. Those who are against it may say no. The ayes have it, and the motion is carried. Now discussion on general principles of the bill. कौन बात करना चाहेगा? मूवर बात करें? Point of order. आप इस पे बात करना चाहेंगे? जी, point of order. No, ये बिजनेस खत्म. जी. बिस्मिल्लाह. ड्यूरिंग ये बिल हो जाए, शरील साहब ये बिल हो जाए, क्योंकि बीच में आ रहा है ये बिल हो जाए. ये मुख्तसर सा बिल है. जी, ये मुख्तसर बिल है, इसके बाद कर लीजिएगा. मैडम, ये अमेंडमेंट हम आज डिबाट में लाए हैं. एक्ट में एक्ट बना था 2011 में. उस वक्त कराची में 5 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट थे. तो जो 5 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट थे, उसी हिसाब से डिस्ट्रिक्ट ज़कात काउंसिल फॉर्म हुई थी. उसके बाद 2013 में कोरंगी डिस्ट्रिक्ट नया फॉर्म हुआ था. तो अमेंडमेंट हमसे ये ला रहे हैं कि जितने भी रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट हैं कराची में और थ्रू आउट द सिंध जो भी हैं, तो जितने रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट हैं उतने ही डिस्ट्रिक्ट ज़कात काउंसिल होनी चाहिए. यही मेरी अमेंडमेंट है. मैं रिक्वेस्ट करूँगा हाउस से उनको पास कर दें. कोई और बात करना चाहेगा? मैं इसमें बात जी. मतलब ये बहुत, मैं समझता हूँ कि एक है तो बहुत छोटी सी अमेंडमेंट, लेकिन बहुत ज़रूरी है. जिस तरह अभी मिनिस्टर साहब ने बताया कि कराची में 5 डिस्ट्रिक्ट थे और कानून में लिखा था कि कराची के 5 जिलों के अंदर जो है वो डिस्ट्रिक्ट ज़कात कमेटी हुआ करेगी. अब मुख्तलिफ औकात में पूरे सूबे में नए डिस्ट्रिक्ट बनते रहते हैं, तो इस तरमीम के बाद हमें बार बार तरमीम नहीं करनी पड़ेगी. और जितने जिले बनते जाएंगे कराची डिवीजन में या किसी और डिवीजन में, तो वहां पर नई ज़कात कमेटी जो है खुद ब खुद कायम हो जाएगी कि ज़कात काउंसिल उसको काम कर देगी. मैंने कल तमाम जो पार्लिमानी लीडर्स हैं, जो पार्टीज यहाँ मौजूद हैं, उन सबसे गुजारिश की थी कि ये बहुत छोटी सी माइनर अमेंडमेंट है, बड़ी ज़रूरी है. तो ज़रूरी नहीं है कि इसको हम कमेटी को भेजें और उसमें हफ्ता या 10 दिन और उसमें लगा दें. तो मेहरबानी की तमाम हमारे जो मौजूद मेंबर्स हैं, पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं, उन्होंने इस बात से इत्तफाक किया कि ये ज़रूरी भी है और उसको कमेटी को भेजे बगैर पास कर दिया जाए. तो ये मैं सिर्फ हाउस के सामने बात रखना चाह रहा था. जी. Now the bill may be taken up clause by clause. Minister for Zakat and Ushur may be please make the motion in respect of clause number 2 of the bill. Now clause number 2. Madam, I move that the clause number 2 do stand part of the bill. The motion is that clause number 2 do stand part of the bill. Those who are for the motion may say ayes. Those who are against it may say no. Ayes have it, and the clause number 2 do stand part of the bill. Now clause number 1. Minister for Zakat and Ushur may please make the motion in respect of clause number 1 of the bill. Madam, I move that clause number 1 do stand part of the bill. The motion is that clause number 1 do stand part of the bill. Those who are for the motion may say ayes. And those who are against it may say no. Ayes have it, and the clause number 1 do stand part of the bill. Now preamble. Minister for Zakat and Ushur may please make the motion in respect of preamble. I move that preamble do stand part of the bill. The motion is that preamble do stand part of the bill. Those who are for the motion may say ayes. And those who are against it may say no. Ayes have it, and the preamble do stand part of the bill. Now title of the bill.
Minister for Zakat and Ushur may please make the motion in respect of title of the bill. Madam, I move that the title of the bill. Madam, I move that the title of the bill do stand part of the bill. The motion is that title of the bill do stand part of the bill. Those who are for the motion may say ayes, and those who are against it may say no. Ayes have it, and the title of the bill do stand part of the bill. Third reading. Minister for Zakat and Ushur may please make the motion in respect of third reading. Madam, I move that the bill be passed into law. The motion is that the bill be passed into law. Those who are for the motion may say ayes, and those who are against it may say no. The ayes have it, and the bill is passed into law. آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے مفتی صاحب؟ اس کو پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. آج اس ایوان کے اندر جو میں قرارداد پیش کر رہا ہوں، سندھ اسمبلی کے اس ایوان میں وفاقی حکومت کے انتقامی سیاست کے رویے اور اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ آمریت کا رویہ رکھنے کی ہم سخت مذمت کرتے ہیں. یہ اس ایوان میں یہ مذمتی قرارداد پیش کیے جا رہے ہیں کیونکہ موجودہ حکومت وہ اس وقت بظاہر تو جمہوری حکومت نظر آ رہی ہے، مگر در حقیقت میں یہ آمریت سے بھی بڑھ کر ہے. یہ اپنا چہرہ تو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کی بنا پر آئی ہوئی حکومت ہے، مگر در حقیقت میں یہ آمریت سے بھی بڑھ کر اور امریت بنام جمہوریت حکومت ہے یہ. اور اس آمری حکومت نے آئین کی دھجیاں اڑا دی ہے، پاکستان کے آئین کی دھجیاں اڑا دی ہے. جناب اسپیکر صاحبہ، میں پاکستان کے کچھ آئین کے تحت کچھ آرٹیکل آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں جو پاکستان کے آئین میں درج ہے اور موجودہ حکومت نے ان کی کس انداز میں حرمت کو پامال کیا ہے. پاکستان کے آئین آرٹیکل 8 میں یہ واضح الفاظوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایسا کوئی بھی قانون جو بنیادی انسانی حقوق کے متصادم ہو وہ کالعدم ہے. اور ہماری اس وفاقی حکومت نے جس انداز میں بنیادی انسانی حقوق کو پامال کیا ہے، 3 MPO کے تحت، جو کہ اس آرٹیکل 8 کے تحت یہ کالعدم ہے. 3 MPO آرٹیکل 8 کے تحت یہ بالکل کالعدم قانون ہے. کالعدم قانون کا سہارا لے کر حکومت نے لبیک والوں پر وار کیا، قائدین پر وار کیا. یہ کالعدم کیوں ہے؟ یہ انسانی حقوق کے متصادم ہے. اس بند کرو بغیر جرم بتائے، اس لیے آرٹیکل 8 کے تحت یہ کالعدم ہے. اسپیکر صاحبہ، آئین کا آرٹیکل نمبر 10 جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب بھی کسی بھی کوئی شخص کو اس کا جرم بتائے بغیر اس کی گرفتاری نہیں ہو سکتی، اس کو حراست میں نہیں لیا جا سکتا. یہ آرٹیکل 8 ہے. آرٹیکل 10 ہے. آرٹیکل نمبر 10 پاکستان کا آئین ہمیں بتاتا ہے
کہ کسی بھی پاکستانی کو اس کا جرم بتائے بغیر اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا، اس کو حراست میں نہیں رکھا جا سکتا۔ ان 2 آرٹیکلوں کی بنا پر MPO 3 یہ متصادم ہے انسانی حقوق کے، اور یہ کل عدم قانون ہے، اور کل عدم قانون کا سہارا لے کر حکومت لبیک والوں پر وار کرنا چاہتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ان کا نظریہ دبائیں گے۔ ان کو معلوم نہیں ہے کہ نظریہ عام نظریہ نہیں ہے، یہ کسی سیاسی جماعت کا نظریہ نہیں ہے، یہ نظریہ تو ہمیں ہمارے رسول اللہ نے دیا ہے، یہ نظریہ رب کا دیا ہوا ہے، عوام الناس کا دیا ہوا نظریہ قائم رہے نہ رہے مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظریہ قیامت تک قائم ہو رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ آرٹیکل نمبر 13 دیکھیے وفاقی حکومت نے کس انداز میں آئین کی حرمت کو پامال کیا ہے۔ آرٹیکل 13 ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کسی بھی ایک شخص کو ایک ہی جرم میں 2 قوانین کے تحت آپ گرفتار نہیں کر سکتے، اس کو سزا نہیں دے سکتے۔ مگر ہوا کیا ہے، ہمارے قائدین، کارکنان، عوام اہل سنت، مسلمانوں کو 3 MPO کے تحت بھی گرفتار کیا گیا اور ظلم در ظلم کہ ان پر FIR بھی کاٹی گئی۔ FIR جب آپ نے کاٹ دی تو پھر 3 MPO کے تحت گرفتار نہیں کر سکتے۔ 3 MPO کے تحت آپ نے گرفتار کیا تو پھر آپ FIR نہیں کاٹ سکتے، کیونکہ آرٹیکل 13 پاکستان کا یہ آئین ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک شخص کو 2 قوانین کے تحت سزا نہیں دے سکتے۔ مگر آئین کے احترام کو پامال کیا گیا اور اس 3 MPO کا سہارا لیا گیا۔ اور اسپیکر صاحبہ آرٹیکل نمبر 14 دیکھیے گا کس انداز میں اس کی حرمت کو پامال کیا گیا۔ آرٹیکل 14 ہمیں بتاتا ہے کہ ہر پاکستانی شخص کا حق ہے چادر اور 4 دیواری کی تحفظ، اس کے گھر کی حرمت لازمی ہے۔ مگر اس پاکستان جمہوریہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان میں تحریک لبیک کے کارکنوں، قائدین، محبین، عوام اہل سنت، مسلمانوں کو کس انداز میں دبانے کی کوشش کی اور آئین کی دھجیاں اڑائی گئی۔ ہمیں آرٹیکل 14 کہتا ہے چادر اور 4 دیواری کی حفاظت کرو۔ ان ظالموں نے اسپیکر صاحبہ آپ سنیں گے نا تو آپ کا دل بھی ہل جائے گا، آپ تھوڑی دیر کے لیے سمجھیں گی کہ شاید میں فلسطین میں ہوں، شاید میں کشمیر میں ہوں۔ ان ظالم حکمرانوں نے مسجد کی حرمت کو بھی پامال کیا گیا، مسجد کی حرمت کو پامال کرتے ہوئے، مسجد کے دروازوں کو توڑتے ہوئے، شیشوں کو توڑتے ہوئے، سین کو توڑتے ہوئے کئی دنوں تک اس اللہ کے گھر میں شاعر اللہ میں جوتوں سمیت دھندناتے رہے۔ وہاں پر مسجد کی حرمت کو پامال کیا گیا، آئین کی بھی بے حرمتی ہوئی، اس کی حرمت کو بھی پامال کیا گیا، شاعر اللہ کی حرمت کو بھی پامال کیا گیا، اور ظلم در ظلم میں آپ کو کیا بتاؤں کہ خواتین کی حرمت کو بھی پامال کیا گیا، بچوں پر بھی ظلم کیا گیا، اور یہاں تک کہ شیخ پورہ میں تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں کے گھروں کو بھی جلایا گیا۔ اتنا ظلم کیوں؟ 3 MPO کے تحت یہ انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی دی گئی ہے، اتنے آئین کے آرٹیکلوں کو تباہ کر دیا گیا، اور یہی آرٹیکل 14 کا شک اور وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ کسی پر تشدد نہیں کر سکتے، آپ کسی پر تشدد نہیں کر سکتے۔ شیخ الحدیث حافظ خادم حسین رضوی دامت برکاتہم عالیہ نے تو جیل میں ستایا جا رہا ہے، اذیتیں دی جا رہی ہے، تشدد کیا جا رہا ہے،
पूरी रात आपको जागने नहीं दिया जा रहा, पूरी रात आप जागते हैं, ज़हनी अज़ियतें दी जा रही है। सर्दी की इन रातों में वो माजूर शख्स जिनकी रीढ़ की हड्डी में शदीद तकलीफ है, वो बगैर चारपाई के नहीं रह सकते, मगर उनको ये सहूलतें अपनी जगह पर। हमारे मुल्क के पाकिस्तान में हमने देखा है कि किसी को सर का दर्द हो तो फौरन उसको हॉस्पिटलों में लेके जाते हैं, मगर हमारे कायद को, कायद मिल्लत इस्लामिया खादिम हुसैन रिजवी को यूं तड़पाया जा रहा है, बिस्तर भी शर्मीदे में नहीं दिया जा रहा। और जो बिस्तर देते हैं, अल्लाह ताला इन जालिमों के जुल्म से महफूज रखे, उस बिस्तर पर ठंडा पानी डाल रहे हैं। ये आर्टिकल 14 पाकिस्तान का आइन हमें यह बताता है किसी पे तशद्दुद नहीं किया जा सकता, मगर इन जालिम हुकूमतों ने आइन की धज्जियां उड़ा दी है। और ये पाकिस्तान के आइन के तहत ये जो बेहुरमती की जा रही है, पीर अफजल कादरी साहब, उनका 15% दिल काम करता है, तशवीशनाक हालत में है आप। और एक और दिल हिला देने वाला जुल्म इस असेंबली के तमाम मेंबरों के तवज्जो तलबगार कि दिल को थाम के रखिएगा। और अवाम, अब पाकिस्तानी अवाम के सामने मैं जो बात करने जा रहा हूं उसको समाप्त कीजिएगा। दिल खून के आंसू रोएगा। इन जालिमों ने एक 90 साला आलिम दीन को, बात समझ रहे, 90 साला आलिम दीन को बगैर किसी जुर्म के गिरफ्तार किया गया। 90 साला आदमी क्या कर सकता है? स्पीकर साहिबा, 90 साला आदमी क्या कर सकता है? उसको गिरफ्तार भी किया गया उनको, और गिरफ्तार करने के बाद इतनी अजियतें दी गई, तिब्बी सहूलियात उनको मुहैया नहीं की गई, और वो अपने रब और रसूलुल्लाह की मोहब्बत में उस जेल के उस काल कोठड़ी के अंदर आपने जामे शहादत नोश की। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहां है इंसाफ के दावेदार जो इंसाफ की रट लगाते हैं? मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ के कातिलों को क्यों नहीं पकड़ा गया? उनको कैबरे किरदार तक क्यों नहीं पहुंचाया गया? इंसाफ बोलने से नहीं होता, किरदार में अमल करने से होता है। रियासत मदीना की बात करना आसान है, उस पर अमल करना बहुत मुश्किल है। रियासत मदीना में क्या यह होता था कि मस्जिदों की हुर्मतों को पामाल करो, मस्जिदों में बूटों समेत दाखिल हो जाओ, मस्जिद पर कब्जा कर लो, और कई दिनों तक उस अल्लाह के घर में नमाज नहीं हुई, आज़ानें नहीं हुई? ये बातें सोच के शायद पाकिस्तानी अवाम ये सोच रही होगी कि ये पाकिस्तान की बातें नहीं, फलस्तीन की बातें हैं, क्योंकि इस्राएली फौज वहां पर इस अंदाज में वो मस्जिदों में घुसते हैं। और इस बात को भी ज़हन में रखिएगा कि ये आर्टिकल नंबर 16 जिसमें ये हक दिया गया है सबको कि वो जलसा और जुलूस करे, मगर 25 नवंबर के जलसे को रोकने के लिए हमारे पर जुल्म ढाया गया, इसको आड़ बनाया गया, और इस आड़ में हम सबको इन लोगों ने आइन की हुर्मत को पामाल करते हुए जुल्म और सितम ढाए, और इस आइन की भी खिलाफ वर्जी हुई। आर्टिकल नंबर 17 आखिरी आइन में पेश कर रहा हूं। इसके तहत क्या है कि सबको, तमाम पाकिस्तानियों को यह हक है कि वो पीपी में जाए, वो नून लीग में जाए, वो तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान में जाए, वो किसी भी जमात का हिस्सा बन सकते हैं, मगर जेल के अंदर जुल्म दर जुल्म आइन की धज्जियां उड़ाई गई। जबरदस्ती हमारे कारकुनों से, तहरीक-लब्बैक से लाताल्लुकी के हलफनामे भरे गए।
یہ کتنا ظلم ہے. ان ظالموں کو میں کہہ رہا ہوں یہ اقتدار کے نشے میں مت رہو. یہ اقتداریں ختم ہو جائیں گی. یہ اقتدار ایک دن نیست و نابود ہو جائیں گے. سب ختم ہو جائے گا اور اسلام باقی ہے, باقی رہے گا. اسلام سے جب بھی کوئی ٹکرایا ہے وہ نیست و نابود ہو کے رہا ہے. چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود ہو تو نیست و نابود ہے. وہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون ہو تو نیست و نابود ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو جہل و عتبہ و شیبہ ہو وہ نیست و نابود ہے. میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی یزید نے یہ کہا تھا میرے پاس طاقت ہے, میرے پاس اقتدار ہے, میرے پاس حکومت ہے, طاقت میرے پاس ہے, حکومت میرے پاس ہے, میں جس کو چاہوں جیسا چاہوں جب چاہوں پکڑ سکتا ہوں, سزا دے سکتا ہوں. مگر یہ بھول تھی یزید کی اور یزیدیت کی ریورس پر چلنے والی آج کی حکومت کی بھی یہ بھول ہے کہ تم اسلام کو دبا سکتے ہو. اسلام دبنے کے لیے نہیں آیا. جتنا دباؤ گے یہ اٹھتا جائے گا, اٹھتا جائے گا. تم نے ممتاز قادری کو دبانے کی کوشش کی. آج بھی ایوان میں ممتاز کھڑا ہے, ممتاز قادری کھڑا ہے تمہارے سامنے, اور تم جتنا دباؤ گے انشاءاللہ یہ تمہارے دبانے سے نہیں دبیں گے بلکہ اللہ اور اس کے فضل و کرم پر قائم رکھیں گے. اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کو سلامت رکھے اور ہمارے صوبہ سندھ کو سلامت رکھے. اور میں آخر میں اپنے ایوان کے ان ساتھیوں کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے اس سے قبل میرے ساتھ ہاتھ بلند کر کے ناموس رسالت کے لیے انہوں نے یہ عہد کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. السلام علیکم. بہت شکریہ. آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میڈم اسپیکر, میں گزشتہ 2 دن سے پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کرنا چاہ رہا تھا. ایجوکیشن سے متعلق کچھ ایشوز ہیں. میں نے وزیر تعلیم صوبہ سندھ سردار صاحب سے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے. میں اس موضوع پہ بات کرنے سے پہلے یہ جو ابھی اسمبلی کے اندر واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. ہم خود اپوزیشن کا حصہ ہیں لیکن خواہ کی پوائنٹ اسکورنگ کو میں درست نہیں سمجھتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اس کلچر کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ ماضی میں ہم بھی گھر بیٹھے اسمبلی کی کارروائی دیکھتے تھے. آج عوام نے یہاں بھیج دیا کہ جب اپوزیشن کسی وجہ سے واک آؤٹ کر کے جاتی ہے تو کچھ لوگ ٹریجری بینچ سے جا کر ان کو منا کے لے آتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان کی غیر موجودگی میں تیزی سے بزنس کو نپٹا دینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اس کا خیال رکھیں گے تو ہاؤس زیادہ بہتر طریقے سے چلے گا. قانون تو آپ کے پاس اتنی اکثریت ہے کہ اپوزیشن نہ بھی آئے, ایک آدمی بھی نہ ہو تو وہ آپ پاس کروا سکتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ اس رویے کو جو جمہوری رویہ ہے, اور پیپلز پارٹی اس جمہوری رویے کی ہمیشہ قائل اور راوی رہی ہے, تو میں امید رکھتا ہوں کہ اس کا کچھ نہ کچھ انتظام اگلے مرحلے میں آپ لوگ کر لیں گے. میں سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ جامشورو کی جانب سے جو درسی کتب شائع ہوئی ہیں, اس وقت پہلی جماعت سے لے کر کے 8ویں جماعت تک کی جو کتابیں ہیں ان میں 3900 غلطیاں نکال چکا ہوں. یہ غلطیاں ہیں جو مختلف صفحوں پر حروف کی, الفاظ کی, کہ جس کی وجہ سے پورے جملوں کا مطلب بھی تبدیل ہو گیا. میرا پوائنٹ اور توجہ یہ ہے کہ یہ پورا کریکولم کا شعبہ ہوتا ہے, پورا پروفنگ کا کوئی ایک نظام ہوتا ہے. یہ کون سا سلسلہ ہے کہ ہم اپنی قومی زبان کے ساتھ تو زیادتی کر ہی رہے ہیں, لیکن یہ درسی کتابیں جس کو پڑھ کر کے مستقبل کے معمار بنتے ہیں, اس کے اندر الفاظ اور حروف کی غلطیوں کے ساتھ ساتھ ویژن کی غلطیاں بھی موجود ہیں, جملوں کی غلطیاں بھی موجود ہیں. مثال کے طور پر معاشرت علم کی کتاب کے اندر انسانی ارتقاء پر ایک چیپٹر ہے, اور اس کے اندر ایک لائن میں تو یہ بتا دیا گیا کہ
مسلمانوں کے اسلام کے مطابق انسان حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہے، لیکن اس کے باقی 3.5 صفحوں کے اوپر بنمانسوں کی تصویریں بنا کر کے یہ بتایا گیا کہ یہ انسان اصل میں بنمانسوں کی تصویر ہے. بنمانس جو ہیں یہ ماضی کے اندر جو ہے ان کی شکلیں تبدیل ہو کر کے آج انسان بنے. اسی کتاب میں معاشرۃ العلم کی یہاں معیشت کے حوالے سے مسلمانوں کا تذکرہ ہے. مسلمان معیشت میں زیادہ بہتری ہوئی اور مغربی یورپ کی معاشیات سے مہذب اور ترقی یافتہ بن گئی، جبکہ یہ جملہ یہ ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کی معیشت میں زیادہ بہتری آئی اور مغربی یورپ معاشرت کے مقابلے میں زیادہ مہذب اور ترقی یافتہ بن گئی. یعنی یہ اس طرح کی غلطیاں ہیں کہ اگر یہ سہون ہے تو اس کو درست ہو جانا چاہیے معیشت میں، لیکن اگر یہ جان بوجھ کر کی گئی ہے تو بہرحال یہ نظریہ پاکستان اور ضرورت پاکستان کے خلاف ہے. یہاں پر الیکشن سے متعلق معاشرۃ العلم کی 6ٹھی جماعت کے اندر چیپٹر شامل کیا گیا کہ ہم گراس روٹ لیول پر اویئرنیس دیں اور بچوں کو جو ہے جمہوری عمل میں شامل کریں، ان کی نظریات بنائیں. یہاں انتخابی عمل سے متعلق سیاسی جماعتوں کے کردار پر ایک اقتباس ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ سیاسی پارٹیوں کا کردار، وہ سواری کا انتظام کرتے ہیں، الیکشن میں پولنگ اسٹیشنوں پر اپنے ایجنٹ مقرر کرتے ہیں تاکہ ووٹ ڈالنے والے عوام کی رہنمائی کر سکیں، اور سواری کا انتظام کیا جاتا ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ سیاسی جماعتوں کا الیکشن کے اندر انتخابی کام ہوتا ہے. یعنی پولنگ اسٹیشن کے اندر ایجنٹ کی تقرری جس مقصد کے لیے ہوتی ہے آپ سب وہاں سے منتخب ہو کر کے آئیں، وہ نگرانی کرتا ہے، وہ پولنگ اسٹیشن کے اندر اپنے ووٹرز کی سہولت پیدا نہیں کرتا. میرا یہ خیال ہے کہ جو رویے رائج ہیں اس رویے کا عکس سہونی سے ہی اس کتاب کے اندر آ گیا ہے. اسی طرح یہاں پر لکھا گیا کہ اسلام کی سنگ بنیاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی. یعنی یہ لفظ، یہ جملہ ہی معترضہ ہے کہ اسلام کی بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی. یعنی اس طرح کی بہت ساری غلطیاں اس کتاب کے اندر موجود ہیں. یہ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کا آزمائشی شمار ہے، یعنی آزمائشی اشاعت 2018 کے اندر ہوئی ہے. اس کے اندر جنرل نالج، اسلامیات، سائنس، ریاضی، اردو، معاشرت علوم، یہ ساری کتابیں شامل ہیں. اس کے اوپر 3 ماہ قبل ہم نے تحریری طور پر جام شورو سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کو تحریر ارسال کی، اور یہ جو لاکھوں روپے خرچ کر کے کام کیا جاتا ہے، اس کام کو ایک پرائمری کے سرکاری اسکول کے ٹیچر نے خود مرتب کر کے اس پوری تصحیح کو دے دیا. لیکن ان 3 مہینوں کے اندر ان کی طرف سے نہ تو کوئی اس کا جواب موصول ہوا، پھر دستی طور پر ان کو جمع کرا کے آئے. تشویش اس عمل پر ہے کہ اس وقت سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ اپنی کتابوں کی اشاعت کے لیے ٹینڈر کر چکا ہے، اور اگر یہ کروڑوں روپے انہی غلطیوں کے ساتھ، جو نظریاتی غلط معلومات، حروف اور الفاظ کا غلط استعمال، اس کے ساتھ آئے گی تو صرف پیسوں کا نقصان نہیں ہوگا بلکہ نسل نو کی تعلیم اور تربیت کا نقصان ہوگا. دوسرا ایشو اسی سے متعلق ہے، تعلیم سے، اور وہ ہے، میں پہلے بھی اس کے اوپر بات کر چکا تھا کہ لیاری میڈیکل کالج کی نشستوں کی کمی کی گئی ہے، اور جو ایڈمیشن پالیسیز کے اندر جو جاری کی جاتی ہیں، عمل درآمد کا ذمہ دار ادارہ انہی پالیسیز پر ہے کہ جس کو پبلش کیا جاتا ہے. اس میں کچھ طالبات جو ہے وہ کورٹ چلی گئی ہیں. 100 پہلے 15 نشستیں لیاری کی تھی، اب اس کو جب مجموعی نشستوں کی تعداد کم کی گئی تو اس کے اندر وہ 50% پر 7 ہو گئی. اگر 7.5 تھی تو اس کو 8 ہونا چاہیے تھا. لیکن اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ 194 لوگ، میں خود لیاری میں رہتا ہوں، 194 لوگوں نے لیاری کی ڈومیسائل پہ ایڈمیشن کے اندر جو ہے وہ اپیئر ہونے کے بعد ٹیسٹ پاس کیا ہے،
اور وہ جو 194 لوگ ہیں ان میں سے 70% وہ لوگ ہیں جن کے ہمارے اسی کمشنری نظام نے جعلی ڈومیسائل بنائے. 5-6 کی تحقیق میں براہ راست کر چکا ہوں. یعنی اس طرح تو جو بے نظیر محترمہ کا خواب تھا کہ لیاری کو ترقی کی طرف لے کر کے جانا ہے، وہاں کے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے خواب ہیں. اسی طرح نرسنگ اسکول ہے، تو نرسنگ اسکول میں نے میڈم سے بھی ایک ملاقات میں یہ بات کی تھی، اور اس ملاقات کو بھی 2 مہینے ہو گئے کہ وہاں کے جو طالب علم ہیں 350 ان کا مشاعرہ جو سندھ گورنمنٹ کی وزارت صحت نے مقرر کیا 10,000 روپے، ان کو 1 روپیہ نہیں دیا جاتا. لیکن اس کی کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی تحقیق نہیں ہے. پھر وہی اسٹوڈنٹ کسی روڈ پر آ کر کے دھرنا دیتے ہیں اور مظاہرے کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے. تو نقصان ہونے سے پہلے سنبھالنا حکومتوں کی ذمہ داری ہے. اسی طرح ابھی وہاں پر داخلے ہوئے تو ایک داخلہ، یعنی نرسنگ اسکول میں پڑھنے والا تو ایک غریب کا بچہ ہوتا ہے نا، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا روزگار اور مستقبل محفوظ ہو جائے. وہ 2.5-3 لاکھ روپے کے اندر وہاں مقامی انتظامیہ نے ان داخلوں کو بیچا ہے. تو میری یہاں پر گزارش ہے، درخواست ہے کہ جو بچی کچی پونجی ہے تعلیم کی، اس کو پامال ہونے سے بچائیں. اور پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے یہ فلسفہ رہا ہے کہ وہ عوام دوست ہے، لیکن اقدامات جتنے ہو رہے ہیں وہ عوام دشمنی کے نتیجے میں نظر آ رہے ہیں. پریکٹیکل عوام دوستی کا مطلب یہ ہے کہ یہ وزارتیں اپنی جگہ پر ان کو فوری طور پر توجہ دیں، اور وہ جو ایڈمیشن پالیسیز کے اندر آپ نے اعلان کیا ہے نشستوں کا، اس کے مطابق آپ اس کے اوپر عمل درآمد کے جو ہے وہ ذمہ دار ہیں. میں امید رکھتا ہوں کہ اس کو فوری توجہ دی جائے تاکہ قوم کا پیسہ اور مستقبل برباد ہونے سے بچ سکے. بہت شکریہ. جی آپ بولنا چاہ رہے ہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ میڈم اسپیکر. ہم نے کہا بات کرنے دیں گے. عبد الرشید صاحب اٹھایا ہے، اگر رپلائی دے دیں گے منسٹر صاحب ان کے رشید صاحب کی. میں میرے بھائی عبد الرشید صاحب نے یہاں پر ہماری آگاہی کے لیے جن نکات کو اٹھایا ہے، میں یقیناً ان کی علم دوستی اور تعلیم دوستی کو میں داد دیتا ہوں کہ انہوں نے بیٹھ کے ہمارے نصاب کی کتاب کو پڑھا ہے، اور جس انداز میں اس نے جو غلطیاں ہیں اس میں جو نشاندہی کی ہے، یقیناً میں اس پہ اپریشیٹ بھی کرتا ہوں. اور اس حوالے سے جو یہ خود کنسرن رکھتے ہیں ایجوکیشن ریفارمز کے لیے اور اس کی بہتری کے لیے، میں ان کو ویلکم بھی کرتا ہوں. میڈم، یہ بالکل حقیقت ہے کہ اس وقت جو ہمارے پاس جو نصاب موجود ہے وہ اب آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے. ہونا یہ چاہیے، آئیڈیلی یہ ہے کہ ہر 10 سال کے بعد کریکولم چینج ہو، اور ہر 5 سال کے بعد وہ ٹیکسٹ بکس ریویو ہونے چاہیے. کہ دنیا اتنی جلدی اور برق رفتاری سے تبدیل ہو رہی ہے کہ ان کو ماڈرن لائن پہ لانے کے لیے ہمارے بچوں کو اپ ڈیٹ رکھنا پڑتا ہے، اور اس لیے نصاب ہی وہ کام کر سکتا ہے. 2006 میں آخری دفعہ یہ ریویو ہوا تھا نصاب. اس کے بعد 2018 میں ابھی کچھ دن پہلے ہم نے کریکولم کونسل کی میٹنگ کی. یہ جو غلطیاں نصاب میں موجود ہیں جو عبد الرشید صاحب نے یہاں پہ ہمیں بتائی، اس سے زیادہ میں خود میرے کمرے میں بک ریڈر ہوں، میں کتاب پڑھنے سے میرا تعلق ہے. میں نے اپنے بیڈ روم سے وہ ساری کتاب نکال کے نصاب کی کتاب وہاں پہ رکھ دی ہے. میں جب بھی ٹائم ملتا ہے تو وہ کتاب پڑھتا ہوں. اس سے زیادہ غلطیاں میں خود نکال چکا ہوں مختلف کتابوں میں، نصاب کی کتابوں میں سے، اور ان کے جو سبق ہیں، جو لیسنز ہیں، ان میں سے. یہ کریکولم کونسل میں واضح کر چکا ہوں وہاں پہ کہ ہمیں ہمارا کریکولم ریویو کرنا ہے، کیونکہ یہ جس بک کی بات کر رہے ہیں یہ 2017-18 کی پبلش ہوئی ہوگی اس سال میں. اس سال 18 کی جو بکس ہیں ان کا بھی ٹینڈر ہو چکا، وہ پروسیس ہو چکی ہے. مگر جو انہوں نے نشاندہی کی ہے، میں کوشش کروں گا کہ ٹیکسٹ بک بورڈ کو کہوں کہ اگر وہ پبلش نہیں ہوئی ہے، ابھی تک پرنٹ نہیں ہوئی ہے، تو یہ بالکل ٹھیک ہو سکتی ہے. اور میں جی ہاں، میں یہی بتا رہا ہوں کیونکہ یہ کتاب آلریڈی جو پبلشڈ ہے یہ 2017-18 کے جو ہمارا کیلنڈر ایئر، اکیڈمک کیلنڈر ایئر، اس کا بک پبلشڈ ہے. یہی بک ریپیٹ ہوگی.
یہ میں ایڈمٹ کر رہا ہوں کیونکہ وہ میرے بس میں ہمارے بس میں نہیں تھا کہ اس وقت کوئی ہم نے کریکولم یا نصاب چینج نہیں کیا ہے. ہم نے 2020 کا ٹارگٹ رکھا ہے. ایک سال میں ہم جتنے بھی ایجوکیشنسٹ ہیں کریکولم کے حوالے سے نصاب کے حوالے سے جو بھی صاحب رائے رکھنے والے لوگ ہیں ان سب کو ہم مدعو کریں گے. ان کی آراء کی روشنی میں ہم اپنے نصاب کو تبدیل کریں گے. اور اس حوالے سے میں اس وقت پھر سے میں کہہ رہا ہوں راشد بھائی کو کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھے. میں ٹیکسٹ بک بورڈ والوں کے ساتھ بھی ان کی میٹنگ کنڈکٹ کرواتا ہوں کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ پوری نشاندہی کریں. یہ نہ فقط یہ ایک آپ نے اردو کی بک بتائی ہے, اور بھی اس حوالے سے جو آپ کی تجاویز ہے وہ بالکل آپ دیں. ہم کھلی دل سے ہم ان کو ویلکم کریں گے کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ ہم عوام دوست ہیں. پیپلز پارٹی عوام دوست رہی ہے. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ہر پازیٹیو چینج کو ویلکم کیا ہے. وہ جمہوری روایتوں کی امین رہی ہے. ہمیں احساس ہے اس کا کیونکہ وہ جو لوگ ہمیں ووٹ دے کے یہاں پہ پہنچاتے ہیں اور ہمارے چیئرمین صاحب کی جو لائن ہے شہید قائد سے لے کے شہید بنظیر سے لے کے وہ یہی ہے کہ ہم خود کتابوں سے دوستی رکھتے ہیں اور ہم ان بچوں کے مستقبل کے بارے میں بھی سوچتے ہیں کہ ہمیں ان کے ہاتھ میں کلیشن کوف نہیں, ان کے ہاتھ میں کتاب دینی ہے. یہ ہمارا فلسفہ ہے اور ہم اس پہ یقین کرتے ہیں. بے نظیر جو آپ نے میڈیکل یونیورسٹی کے حوالے سے جو بات کی وہ یقیناً میں اس حوالے سے کراچی یونیورسٹی کا بھی اس حوالے سے ایشو آ رہا ہے. اس وقت کچھ اور یونیورسٹیز کا بھی ایشو آ رہا ہے. تو ہمارے چانسلر جو ہے وہ چیف منسٹر صاحب ہے, میں ان کے سامنے یہ آپ کی بات تجویز رکھوں گا کہ اس حوالے سے ہم اس کو کس طرح وہ حل کر سکے. اگین میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں اس طرح اگر آپ کی اپوزیشن کی بیچز سے عبدالرشید صاحب جیسے اگر ہمارے دوست اس طرح پازیٹیولی فراخ دلی کے ساتھ علم دوستی کا مظاہرہ کرے تو ہم ہمیشہ ویلکم کریں گے. تھینک یو. جی ڈاکٹر عزرا صاحبہ. تھینک یو مسٹر اسپیکر. میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اپنے بھائی کا کہ انہوں نے اس طرف نشاندہی کی ہے. پی ایم ڈی سی جو ہے وہ ریگولیٹ کرتا ہے سیٹس کا, تعین کرتا ہے کہ کالجز میڈیکل کالجز میں کتنی سیٹس ہوں گی بیڈز کے مطابق. تو یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا کہ ہم کالجز کی سیٹ بڑھائیں یا کم کریں. پی ایم ڈی سی ابھی تک اپنی جو ہے وہ کالج کی جو ہے اس کے لیے نہیں آیا, ریویو کے لیے نہیں آیا ہے. وہ جب آئے گا کیونکہ کالجز میں کچھ مسئلے چل رہے تھے اس میڈیکل کالج میں جو ہم طے کرنے جا رہے ہیں, اور اس کے بعد ہم انوائٹ کریں گے پی ایم ڈی سی کو کہ وہ آ کے اس کی انسپیکشن کریں اور کالج کو جو ہے نیو ریکگنیشن میں. نرسنگ اسکول کی جو آپ نے بات کی ہے اس کی میں نے اسٹائپنڈ کہ میں نے بلکہ اس میں اسے بھی دیکھا تھا, اس میں کچھ بد انتظامی ہو رہی ہے اور اس کا میں نے نوٹس لے لیا ہے اور اس پہ میں انکوائری کرا رہی ہوں. انشاءاللہ اس پہ بھی ہم جلد سٹیپس لے لیں گے. جہاں تک آپ نے ڈومیسائل کا کیا ہے کہ میں وہ دیکھ لیتی ہوں کہ ڈومیسائل کا کیا مسئلہ ہے اور اسے بھی کریں گے. اگر نرسنگ اسکول کے اندر کوئی بھی کسی نے بھی پیسے لینے کی کوشش کی ہے تو میں ضرور اس پہ ایکشن لوں گی. تھینک یو. جی تھینک یو. جی اننت کمار صاحب. Thank you, Madam Speaker, Deputy Speaker Saba. Madam, वधीक टाइम न वठंदस. रिशूत हिकिड़े ॻाल्हाईंदस. कबीर साहब जे सिटनि सां कबीरा गया बाजार में मांगे सबकी खैर, हमारी न किसी से दुश्मनी न किसी से वैर. इसका मतलब ये था जो हमारी कम्युनिटी है मिनार्टी दीवान सन्ना वसाइल सिंध धरती के असल वारिस, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता. नवंबर के महीने में सखर सिटी से सरेआम दिन दिहाड़े रमेश कुमार बिजनेसमैन अपना छोटा सा शोरूम चलाता था, वो वहां से किडनैप किया गया है. 3 माह हो गए, अभी तक उसका कोई पता नहीं है. सखर सिटी जहां के मिनिस्टर साहिबान यहां बैठे हुए हैं, जहां पे लाड़काना नजदीक है, आखिर ये हमसे इतनी क्यों. मैं हार्ड लफ्ज नहीं बोलूंगा, फिर आप कहेंगे किस तरीके से बात कर रहे हैं. मैं गुजारिश जरूर करूंगा, आप वहां अमन अमान की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की दावा कर रहे हैं, लेकिन वहां पे ऐसे किडनैपिंग हो जाए, चीफ मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब कौन उसका रिप्लाई करेंगे. खुदारा हमारी कम्युनिटी में बड़ी बेचैनी फैली हुई है. अगर आप क्या चाहते हैं कि लोग आपके पास पासपोर्ट आके लेके आए, उनको वीजा देके दे ताकि माइग्रेशन करके जाएं,
फिर यहाँ पे जो बिजनेस होता है, जो सिस्टम होता है, वो इतना वैक्यूम होता है जिसकी आप नहीं समझ सकेंगे। आपकी 5-5, 6-6 सीटें माइनॉरिटी की हैं, रिजर्व सीट जो हमारे भाइयों की, बन के 2-3 दोस्त में ओपन सीटों में खड़े होते हैं। आपकी हमदर्दी, आपकी दिवाली के त्योहार मिलाना, आपकी होली के त्योहार मिलाना, सब अपनी जगह के ऊपर सही है, लेकिन इस तरीके से किडनैपिंग का आखिर क्या मैसेज जाएगा सारे सिंध में, सारे मुल्क में, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी कि माइनॉरिटी के साथ ये ज्यादती है। 3 माह हो गए हैं पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, उसी का इलाका, वहीं की उनकी सीटें आपकी अपनी जो आप कह रहे हैं दावा के साथ, फिर ये इतनी ज्यादती, उसके बच्चे परेशान हैं, कहां जाएं, किसके दरवाजे पे जाएं, इंटरनेशनल लेवल पे एप्लीकेशन दें, किसी और को दें, क्या करे खुदारा। मैं उनकी तरफ से आपको रिक्वेस्ट करता हूं, इसे मजबूर नहीं किया जाए कि सरापा एहतजाज हम सिंध असेंबली में आके सिंध के आवाम को, सारे कम्युनिटी को बुलाएं, हम उसमें नहीं बढ़ना चाहते। इसलिए हम गुजारिश करता हूं उसके लिए कोई बताएं कब किडनैपिंग वापस होगी, उनको अपने वारसों से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच मैडम स्पीकर सर। मैडम स्पीकर, बिल्कुल ये वाकया 3 महीने पहले हुआ है और मेरे भाई जो बात बोल रहे हैं कि माइनॉरिटीज के साथ, मैडम स्पीकर पिछले अगर आप 7-8 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखें, उससे पहले भी देखें, 2008 से पहले भी देखें, तो जो माइनॉरिटीज का किडनैपिंग रेशियो होता था 2008 में बहुत हाई होता था। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जब से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई है वो रेशियो बिल्कुल एक टाइम पर तो 0 हो गया था। ये केस जो अभी ये रिसेंटली हुआ है, ये पहला वाकया हुआ है आई थिंक आफ्टर 6 years या 7 years किडनैपिंग का। बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट इसको काफी सीरियस लेकर बैठी हुई है और मैं खुद जाती तौर पर भी उनकी फैमिली के साथ इन टच हूं। आईजी साहब से भी बात हुई है, सीएम साहब के इस दौरान जो 1-2 चक्कर सखर लगे तो उन्होंने खुद इस बात पर ब्रीफिंग ली है और हम पर उम्मीद है कि इंशाल्लाह रिकवरी हो जाएगी और अल्लाह ने चाहा तो वो सही सलामत अपने घर पहुंच जाएगा। Thank you. Now the House is adjourned to meet again on Monday, the 14th January 2019 at 3 p.m. Gracias.